ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بڑا نصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں اپنا گھر بنایا۔ میرے عزیزوں، اگرچہ اس وقت میرا بولنا اس موضوع پر مناسب نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں والدین کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کے نوجوان فرزندوں کی ایک بیماری کا علاج بتایا ہے۔ وہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس انسان نے بھی اس نسخے کو اپنایا اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جس انسان نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا اور ان کی فرما برداری کی اور ان کی خدمت کی تو اس نے دنیا و آخرت دونوں بنا لی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں جہاں پر بھی توحید کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر فوراً ماں باپ کے حسن سلوک کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے والدین کا برتاؤ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 100 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک وقت تھا کہ جب ہم کمزور تھے، ناتواں تھے، ہمیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم کچھ بول سکیں یا کچھ کر سکیں۔ اس وقت میں، اس دور میں میرے ماں باپ نے ہم پر کتنا مال خرچ کیا، کتنی محنت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہے کہ جب میرے ماں باپ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بالکل طاقت نہیں ہے، آج اولاد کے محتاج بن چکے ہیں، لیکن اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کی ماں ان سے ناراض ہو گئی۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی ماں ان کو کلمے کی تلقین کر رہی تھی، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ ان کی ماں فوراً حضور علیہ السلام کے پاس پہنچی اور آپ علیہ السلام کو بلا کر کے لائیں اور کہنے لگی کہ علقمہ کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے غالباً حضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکڑیوں کو اکٹھا کروایا
اور کہا کہ اس میں آگ لگا دو۔ جب لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی، حضور علیہ السلام نے کہا کہ علقمہ کو اسی آگ کے اندر پھینک دو۔ لیکن ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے کتنی ہوتی ہے یہ وہاں پہ پتہ چلتا ہے میرے عزیزوں۔ ان کی ماں اس پر راضی نہیں ہوئی کہ میرا بیٹا آگ کے اندر پھینک دیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے سے راضی ہو جائیں اور اپنے بیٹے کو معاف کر دیں۔ ان کی ماں نے فوراً اپنے بیٹے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا۔ فوراً ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے عزیزوں، جس طریقے سے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی بد دعا بھی اولاد کے حق میں بہت جلدی لگتی ہے۔ ایک اور صحابی اویس قرنی حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا، لیکن وہ صحابی نہ بن سکے کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کی اور اپنی ماں کی اتنی خدمت کی کہ وہ صحابی نہ بن سکے۔ حضور کا زمانہ بھی پایا، حضور علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، آپ علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی اور اپنا ایک کپڑا دے دیا کہ جاؤ اویس قرنی کو یہ کپڑا دے دے جا کر کے اور ان سے دعا کی درخواست کر دینا اور کہہ دینا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی دعا کے لیے کہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرن ایک شہر تھا، جب وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے اویس قرنی کہاں ملیں گے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ روزانہ بکریاں چرانے فرار جنگل میں جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اویس قرنی نماز میں مشغول ہے۔ جب اویس قرنی نماز سے فارغ ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے نشانی بتا دی کہ اویس قرنی جو ہوگا اس کے کندھے پر ایک نشان بنا ہوگا، وہی اویس قرنی ہے، اس کی نشاندہی کر دی تھی آپ نے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اویس قرنی کے پاس پہنچے اور ان کا کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے کندھے پر ایک نشان لگا ہوا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا وہ کپڑا اویس قرنی کو دے دیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ اویس قرنی تھوڑی دور چل کر کے وہاں پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کپڑا میں جب تک نہیں پہنوں گا جب تک میرے نبی کی امت کی مغفرت نہ کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویس قرنی کی دعا قبول کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو مصر اور بنو امیہ میں جو بھیڑیے تھی اس بھیڑیوں کے بالوں کے بقر لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اس کے بعد اویس قرنی نے وہ کپڑا پہنا۔ میرے عزیزو، یہ مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ یہ مرتبہ ان کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آج ہم اگر کسی بھی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں بھی نکلتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، اس کے بعد اس کام کو کریں۔ لیکن میرے عزیزو، آج معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اگر ماں کہہ دیتی کہ بیٹا فلاں کام نہ کرنا، لیکن اس کو وہی کام کرنا ہوتا ہے، میرے عزیزو اس میں کوئی نفع نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے علاوہ نقصان کے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جنگل میں لکڑیاں توڑنے چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ فوراً وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں جب یہاں پہ حاضر نہیں تھا، جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ کلیم اللہ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری ماں کا انتقال اس وقت ہوا کہ جب میں موجود نہیں تھا، لہٰذا میری ماں کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں اپنی ماں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کو زندہ کیا اور ان سے سلام دعا کر کے یہ پوچھا کہ ماں بتائیے کہ موت کا مزہ کیسا ہے؟ تو ان کی ماں نے جواب دیا کہ بیٹا موت کا مزہ اتنا کڑوا ہے کہ ہزاروں سال تک اس زبان سے کڑواہٹ نہیں جائے گی۔ بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، دنیا کے اندر ہی اس کو سزا مل جاتی ہے، آخرت کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے ہما جنتک و نار، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ یا تو وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا لے یا پھر جہنم کے گڑھے میں سے گڑھا بنا لے۔ ایک نوجوان نے اپنے مال کو اور اپنے پیسے کو اپنے باپ کے پاس رکھ دیا اور وہ باہر چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ اس کا باپ بیمار پڑ گیا، اس کے باپ نے سارا مال، سارا خرچ، جتنا بھی گیہوں اناج جتنا بھی تھا سارا کا سارا اس نے اپنی بیماری میں لگا دیا اور اپنی پریشانی میں خرچ کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب بیٹا واپس آیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان میرا مال واپس کر دو، اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا ایک وقت ہوا تھا کہ جب تم کمزور تھے میں نے تمہارے اوپر مال خرچ کیا تھا، آج میرے اوپر پریشانی آئی ہے تو میں نے تمہارا مال خرچ کر لیا ہے۔ اتنے میں وہ بگڑنے لگا، باپ سے جھگڑنے لگا۔ اس کے باپ نے جواب دیا کہ بیٹا ابھی حضور علیہ السلام کا دربار کھلا ہوا ہے، چلو وہیں پر فیصلہ کرواتے ہیں۔ بیٹا حضور پاک علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، باپ مسجد کے اندر جاتا ہے۔ باپ جیسے ہی مسجد کے اندر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا بارگاہ رسالت میں حاضری دینے گیا ہے اور میں تیرے در پر حاضر ہونے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ میرا فیصلہ اس طریقے سے کرنا کہیں حضور پاک علیہ السلام کے سامنے میری بے ادبی نہ ہو جائے، مجھے مایوسی نہ ہونا پڑے، میری دل شکنی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے باپ کے آنسو کی لاج کو رکھا، اس بوڑھے باپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ حضور علیہ السلام سے کہہ دو جا کر کے کہ اس بوڑھے باپ نے سب سے پہلے مجھ سے معافی مانگی ہے اور یہ اس کا بیٹا بعد میں تمہارے دربار میں پہنچا ہے، سب سے پہلے اس کا باپ میرے دربار میں آیا ہے، لہذا فیصلہ صحیح کرنا۔ جب حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کے باپ کو دیکھا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کی آنکھیں کمزور تھی اور وہ دل میں یہی کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب فیصلہ صحیح کرنا، اے میرے رب کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دل شکنی ہو جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس طریقے کا فیصلہ سنایا کہ بیٹے جتنا بھی مال ہے جو بھی چیز ہے یہ سب چیزیں تیرے ہی باپ کی ہیں، لہذا تم کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں اور ادب کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔